کے شو میں انتظار قتل کیس، عدالت کا بڑا فیصلہ، 2 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت، 5 کو عمر قید کی سزا۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ سے میں گزر رہا تھا۔ اس رپورٹ میں ذکر تھا کہ تقریباً 2014 سے لے کے 2018 کے دوران 4 سال کے عرصے کے دوران 3000 ساڑھے 3000 کے قریب لگ بھگ جو اس پر لوگ ہیں جن کے انکاؤنٹرز میں جن کی اس پر جو ہے موت ہوئی۔ اب اس انکاؤنٹر کے لفظ کے اندر بہت سے کرمنلز بھی ہوں گے، لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کے لیے سے آپ کچھ بھی کہیں، اور اس پورے پہرائے کے اندر میں آپ کو اس لیے اس پر انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آج سے ٹھیک تقریباً 3 سال قبل جنوری 18 میں ایک 21 سال کا نوجوان انتظار احمد جو ڈیفنس ڈی ایچ اے کراچی کے علاقے کے اندر، جس کو باقاعدہ اس وقت آپ کے پاس سامنے سی سی ٹی وی فوٹیجز آئے تھے جس میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے اس کو شہید کیا گیا، اس کو مارا گیا، اور اس میں ملوث افسران یعنی پولیس اہلکار سامنے نظر آ رہے تھے۔ آج 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور اس 3 سال کے عرصے کے بعد بالآخر ایک فیصلہ آیا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی طرف سے۔ سزائیں ہوئی ہیں ان پولیس اہلکاروں، یعنی تقریباً 7 آفیشلز ہیں، ACLC یعنی جو اینٹی کار لفٹنگ سیل ہے اس کے تقریباً 7 آفیسرز ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اب بڑے اہم سوالات ہیں اس کیس سے متعلق۔ انتظار احمد جس طرح اس کو مارا گیا، پھر اس کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں نے ان کے والد اور ان کے اہل خانہ سے گفتگو کی تھی، اور جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو انتہائی اس وقت رنجیدہ اور افسردگی کا عالم تھا، لیکن آج 3 سال کے عرصے کے دوران آج کا امپورٹنٹ ترین پروگرام اس لیے بھی ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس 3 سال کے عرصے کے دوران ان کے والد پہ کیا گزری، کس طرح وہ انصاف تک پہنچے، آج وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اس انتظار مرڈر کیس سے جو اہم ترین سوال اٹھے گا ناظرین آج شو میں، وہ یہ اٹھے گا کہ کیا آخر کار آئندہ ایسی کیلنگز کو روکنے کے لیے یہ موجودہ ججمنٹ یہ پریونشن کا کام کرے گی یا نہیں کرے گی۔ بیسک سوال یہ ہے، یعنی کسی کو بھی انکاؤنٹر بنا کر مار دینا یا وہ کسی موٹے سے بھی مار دے پولیس، تو آخر کار ہمارا ٹیکس پیئر منی یعنی میرا آپ کے ٹیکس سے اس پر جاتا ہے نا، اس پر ان کی سیلریز، تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی پولیس والوں میں پنشمنٹ کے بعد کوئی ڈر خوف آئے گا، ڈیٹرنس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی سوال بھی اٹھائیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکس پیئر منی کا ذکر کیا، تو ایک پبلک سیفٹی کمیشن بھی قائم ہوا تھا، اور اس کمیشن کا کام کیا تھا اور اس نے کیا کام کیا، اس پر بھی اس پروگرام کے اندر تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے کہ آخرکار اس کی جو پورا پلان مرتب ہوا تھا وہ آخرکار ہوا کیا اس سلسلے میں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو پروگرام میں اٹھائیں گے۔ انتظار مرڈر کیس میں جو گتھیاں سلجھتی گئیں، جس طرح کیس آگے بڑھا، آصف خدائی صاحب جو وکیل تھے انیشیلی اس کیس کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور آ رہے تھے کہ جب تک فرد جرم عائد ہوئی تھی چارج شیٹ، جب تک آپ وکیل بھی رہے اس کیس کے۔ میرے ساتھ اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح صبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا استقامت دی، لیکن آپ نے جنگ لڑی، قانونی جنگ لڑ کے آج 3 سال بعد فیصلہ آیا ہے، تو ان کی کیا اس پر احساسات ہے، سے بات کریں گے۔ ناظم حاجی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظم حاجی صاحب جو ہے اس کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نون نسبت کراچیائٹ ہیں، اور بالخصوص اس پولیس کرائم اس حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا۔ اشتیاق احمد صاحب، پہلے مجھے بتائیں انتظار کیس جو تھا، اور یہ کیس اب جو یہاں تک پہنچا اس منطقی انجام تک، آر یو سیٹسفائیڈ آج جو فیصلہ اب آ چکا ہے اس سے؟ میں فیصلے سے مکمل طور پر سیٹسفائی ہوں۔ اچھا، فیصلے سے بالکل مطمئن ہوں، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے انکاؤنٹر نہ ہوں، وہ اسی وقت رک سکیں گے جب اس فیصلے پہ امپلیمنٹ ہوگا، عمل درآمد ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اور اپنی جوڈیشل سسٹم سے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ میرا بیٹا 21 سال کا نہیں 19 سال کا۔ اچھا، کیونکہ اخباروں میں رپورٹ 21 سال ہوا، اس زمانے میں 19 سال کا تھا۔ 19 سال، اچھا، صحیح۔ اور 3 سال نہیں بلکہ 2 ماہ کم پورے 4 سال ہو جائیں گے۔ 13 جنوری 2018 کا یہ واقعہ ہے، اور میرے بیٹے کو جس طرح سے انہوں نے ٹریپ کیا، پلین کلوتھ میں تھے، پرائیویٹ وہیکل میں تھے، نہ ان کے پاس کوئی پولیس کی موبائل تھی، نہ علاقے کے تھانے کو کوئی انفارمیشن تھی، تو باقاعدہ انہوں نے میرے بیٹے کو روکا، ڈپر دکھا کے، گاڑی آ رہی تھی سامنے سے جس میں طارق محمود اور طارق رحیم صاحب تھے۔ اچھا اشتیاق صاحب ایک سیکنڈ وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں آپ کے مائک میں کچھ ایشو ہے جس کو ریزالو کر رہے ہیں وہ اتنی دیر میں، کہ جب تک آپ کی گفتگو دوبارہ سن سکیں۔ آصف خدائی صاحب، کیونکہ ناظرین تک یہ گفتگو پہنچے اس لیے مائک میں کچھ ایشو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں۔ آصف خدائی صاحب یہ بتائیے گا آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ انیشلی آپ اس کیس میں تھے، اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ جو کیس ہے جو ججمنٹ آ چکا ہے، آپ
کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو سیٹسفائیڈ ہے, بڑی اچھی بات ہے, سیٹسفائیڈ ہیں, آگے کیا اس سے کوئی سبق ملے گا لوگوں کو؟ نہیں, دیکھیں یہ ابھی ٹرائل کورٹ کا ججمنٹ ہے, یہ ہمارے پاس ایز آف جی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے 2 فورمز ان کے پاس اپیل کے ہیں, تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہوں پہ اپیلیٹ فورمز ہیں. یہ ججمنٹ لائک اپیل پہ بھی کانٹیسٹ ہوگی, تو I would restrain myself from commenting on the judgment. So far as father is satisfied, therefore there is no need to comment on the judgment. But if you are asking me about the system, that whether this judgment will be the deterrent for the upcoming any issue, cases, so no sir. The reason that we need the reforms, ہمیں reforms چاہیے, ہمارے سسٹم کو reforms چاہیے, ہمارے جو انویسٹیگیشن کے ماتحت عملہ ہے اس کو آپ اس کی اگر جب تک کہ اس کے ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر نہیں کریں گے, اس کے ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے, اتنے بڑے شہر میں یہ مس ہیپس ہوتے رہیں گے, کیونکہ اس چھوٹے ماتحت کے جو مسائل ہیں, جو اس کی ذہنی کیفیت ہے, وہ پراپر ججمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اتنی لمبی, اتنی زیادہ فٹیک والی ڈیوٹیز کرنے کے بعد. تو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا, ہمیں سسٹم کو ریفارم کرنا پڑے گا. اچھا, سسٹم میں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں, ٹریننگ میں. اچھا, ٹیکنالوجی کی بات بھی میں پڑھ رہا تھا, کسی سے بات ہو رہی تھی کہ کیمراز لگا دیتے ہیں, باڈی کیمراز, تاکہ جو بھی پولیس حلقہ کریں وہ ریکارڈ ہوتا رہے. اور پھر بہت سی انوویشنز ہیں اس سلسلے میں. آپ کہہ رہے ہیں پورا اوور آل سسٹم ہی صحیح ہو تو ہو, ورنہ ججمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انفارچونیٹلی میں ایک ابھی ریسنٹ پاس میں مجھے پتا چلا ہے کہ جو میں سی ٹی ڈی کی تعریف کیا کرتا تھا کہ پولیسنگ کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہترین ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشن یا ایک گروپ بن گیا تھا, یا ایک لائک سیل بن گیا تھا. انفارچونیٹلی فار دا ریزن کہ ہم وہ سافٹ ویئرز اپڈیٹ نہ کر سکے, ہم ان سافٹ ویئرز کی جو ہے پیمنٹس نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے وہ سارے سافٹ ویئرز جس سے کہ فرانزیکلی ہم کسی بھی کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے, وہ سارے سافٹ ویئرز یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے یا پھر ہمارے پاس سے چلے گئے. تو انفارچونیٹلی اب سی ٹی ڈی بھی ایک عام پولیسنگ کا یونٹ بن کے رہ گیا ہے, انسٹیڈ آف جو کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کرتا تھا پہلے. تو آپ کیمراز لے تو لیں گے, ان کی مینٹیننس, ان کی یہ ساری چیزیں. اچھا, کیونکہ اشتیاق صاحب کا اس پر جو آڈیو ایشو تھا صحیح ہو چکا ہے, ریزالو. اشتیاق احمد صاحب, میں چاہوں گا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے بتایا جس طرح 19 سال کا انتظار, جس طرح اس کو مارا گیا, سی سی ٹی وی فوٹیجز آئے, باقاعدہ گاڑیوں نے گھیر کے اس پر اس کو مارا, اس دن سے لے کے 18 سے آج 21 آ چکا ہے, فیصلہ آیا. یہ سفر کیسا رہا, آج کیسا محسوس کر رہے ہیں اشتیاق احمد صاحب, ہمیں فرمائیے گا پلیز. میرا تو وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا, اور میری دنیا تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے میرے معصوم بے گناہ بیٹے کو شہید کر دیا تھا بے قصور. اور گاڑی بھی رکی ہوئی تھی, اور وہ چاہتے تو تفتیش کر لیتے جو کرنا تھا, لیکن ان کا مقصد تو کچھ اور تھا جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد وہ جائے وقوع سے فرار بھی ہو گئے تھے سب. گاڑی جس طرف گئی تھی اس طرف پبلک بھاگ رہی تھی, لیکن یہ لوگ جو ہے اپنی دوسری سمت میں سب چلے گئے تھے, جو سی سی ٹی وی کیمرہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ پلین کلوتھ میں بھی تھے, علاقے کے تھانے کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ اس کے بعد ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, ہم نے تو ان نون کے ایف آئی آئی کٹائی تھی. لیکن بعد میں ہمیں میڈیا کے چینل سے اور دوسرے ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ اے سی ایل سی کے لوگ تھے. اچھا, ویڈیو سے پہلے تو ٹارگٹ کلنگ کا ایک آ گیا تھا نا, ٹارگٹ کلنگ میں کیا کیا چیزیں آ رہی تھی؟ بالکل ٹارگٹ کلنگ ہے یہ انسیڈنٹ ہونے کے تقریباً 7 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اور اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد پولیس کے اعلیٰ حکام کو یہ پتا تھا کہ یہ ان کے ہی ماتحت عملے سے یہ کاروائی ہوئی ہے. اس چیز کو 7-8 گھنٹے ڈیلے کرنا, چھپانا, یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس میں اے ٹی اے وغیرہ تو نہیں تھا نا اس وقت؟ نہیں تھا. جو اس میں یہ ہوا تھا کہ ہماری ایف آئی آر درج ہوئی تھی صبح فجر کے ٹائم پہ. اس کے بعد ہم مسلسل محنت کرتے رہے, آپ میڈیا کا بھی بڑا تعاون رہا ہمارے ساتھ. پھر وی آر تھینکفل ٹو دی چیف منسٹر سندھ, انہوں نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی. جے آئی ٹی نے پھر اپنی ریکمنڈیشنز دی تھی, مگر جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن سے پہلے پروسیکیوشن برانچ نے ہمارے کیس میں جو نوٹس لگائے تھے اس میں وہ انہوں نے
یہ سجیسٹ کیا تھا کہ 780A لگنا چاہیے اس کیس میں. تو 780A بیسیکلی پروسیکیوشن نے خود لگائی تھی, جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن بعد میں آئی. اور ویڈیو بھی آپ نے سی سی ٹی وی حاصل کر کے پھر اس کو ریلیز کیا تھا میڈیا میں, مجھے بھی بھیجا تھا, ہم نے دکھائی تھی. اچھا اشتیاق صاحب, کیونکہ آپ تھے اور آپ کے ساتھ مجھے یاد ہے آپ کی بہن بھی تھیں جی, جب میں نے بھی گفتگو کی تھی تو آپ کی بہن بھی آئی تھی اور ان کی اٹیچمنٹ انتظار کے ساتھ اور زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. اچھا, اور وہ بہت زیادہ, یعنی آپ تو تھے ہی اس وقت غم میں, اور اس غم کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو ایک والد کا غم ہوگا, نہ میں محسوس کر سکتا ہوں, لیکن ان کا جو غم تھا وہ, یعنی وہ جس طرح آپ دیدہ تھیں اور جس طرح سے وہ رو کر بتا رہی تھی, اس سے لگ رہا تھا کہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ان کا وہ کدھر ہیں, وہ انصاف جب ہوا یہ تو وہ ہیں یہاں پر, کدھر ہیں وہ, کیا ہوا؟ ہم ماں باپ سے زیادہ وہ میری بہن ان کو انتظار کو چاہتی تھیں, اور 19 سال کے لائف میں میری بہن نے اس کی کوئی بات رد نہیں کی, کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو انہوں نے پوری نہ کی. وہ اس کو بہت چاہتی تھیں اور وہ اس کو بہت زیادہ چاہتی تھی, بہت پیار کرتی تھی. تو اسی دن سے ان کی حالت خراب ہو گئی, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائیں اور بیمار رہنے لگیں, اور انتظار کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں, اور بہت ہی زیادہ وہ دکھی ہو گئیں اس کے بعد. اور آخر کار وہ رواں سال کے 25 مارچ کو ایگزیکٹ فیصلہ آنے سے 7 ماہ قبل وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ انتظار کو بہت چاہتی تھی اور انتظار کے دکھ میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں, انتظار کا دکھ لے کر, اور ان لوگوں کو بد دعائیں دیتے دیتے. آج کا دن جو فیصلہ آ چکا ہے تو وہ دیکھنے کو نہیں ہے, اس سے 7 مہینے پہلے ٹھیک. ہاں, مجھے بڑا دکھ ہوا, میری بہن ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی, لیکن اللہ کے فیصلے تھے, اللہ جو فیصلے کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن یہ کہ 3 سال کے عرصے کے دوران یہ کہ ان کی بہن جو انصاف طلبگار تھیں اور منتظر تھی انصاف ہوگا, وہ دیکھ نہیں سکیں یہ دن. انہوں نے دیکھا, فیصلہ ہوا, سزا ہوئی, آگے کیا ہوگا. یعنی میں آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ایگزیکیوشن ہوگی یا نہیں ہوگی, بڑا بنیادی سوال. اور ناظم حاجی صاحب سے پوچھیں گے کہ سر سیفٹی کمیشن آخر کر کیا رہا ہے, اس کا مقصد ہے کہ بنا, میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی, پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا. اس بریک کے بعد جانیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج سے 3 سال قبل ایک ہم نے پروگرام کیا تھا, آج ہم کر رہے ہیں ایک پروگرام انتظار قتل کیس. ہم سب کے سامنے کس طرح ڈی ایچ اے کے اندر, کراچی ڈی ایچ اے میں, یہاں گھلم کھلا, یہ تو کیمراز میں فوٹیج سارا کیپچر ہو گیا. اس کے بعد یہ ہم نے, میں ابھی پوچھا تھا آصف ادائی صاحب سے بھی, تو کہتے ہیں کہ مین وٹنس واز دا ویڈیو, سی سی ٹی وی جو آپ کہہ رہے تھے نا, آف کورس وہ تھا. بیکاز فار دا ریزن کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی آئی وٹنس تھا یا نہیں تھا, تو آئی وٹنس نہیں تھے ایز سچ, مگر جو آئی وٹنس, ایک پرائم آئی وٹنس تھی, وہ ایک لڑکی تھی جو اس گاڑی میں سوار تھی. بعد میں وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے ریٹریو کرتی رہی اور بہت سی چیزیں کرتی رہی. تو ایکچولی مگر جو سب سے بہترین ایویڈنس کا جو پیس ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. اچھا, یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج پر, لیکن ایک اور بات ہے جس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک مرزا وہاب صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے سیفٹی کمیشن کے حوالے سے, ہم آپ کو سناتے ہیں ناظرین, پھر ہم ناظم حاجی صاحب سے کہ کیا اس فیصلے سے وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی اس نظام میں, اور یہ کمیشن جو ہے اس وقت کیا اس طرح کے کیسز ان کے زمرے میں آتے ہیں نہیں آتے. پہلے مرزا وہاب صاحب کیا کہتے تھے, پہلے لیٹس ہیئر دس. سندھ حکومت نے اس سال کے شروع میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم لا ریفارمز لے کے آئیں گے, ہم پولیس ریفارمز لے کر آئیں گے, جس کے تحت ہم نے 150 سال پرانا انگریز کا قانون ختم کر کے ایک نیا 2019 کا قانون اس معزز سندھ اسمبلی سے پاس کرایا تھا. اس قانون کی سب سے خوبصورت بات تھی اٹانومی آف پولیس بٹ ود رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ تھی کہ ماضی میں حکومتیں پولیس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہیں. ہم نے تجویز کیا, اس اسمبلی نے وہ منظور کیا کہ اب ایک پبلک سیفٹی کمیشن معرض وجود میں آئے گا, اور وہ سیفٹی کمیشن کے اندر صرف حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی, حکومت بھی ہوگی, اپوزیشن بھی ہوگی, اور عام آدمی, عام شہری کی بھی نمائندگی ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم نے سیفٹی کمیشن کو ایک پروسیس کے تحت نوٹیفائی کیا, اور سیفٹی کمیشن ابھی تک 5 میٹنگز کر چکا ہے, جس کے اندر سندھ کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی گئی. ناظم حاجی صاحب, آپ اس کمیشن کے ممبر ہیں, آپ, یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہ عوام اکاؤنٹیبل ٹھہرائے پولیس کو, کیونکہ ان کے ٹیکس پیئر منی سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن انتظار جیسے کیس بھی ہوتے رہے. اس فیصلے سے آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ایسے کیسز نہیں ہوں گے, اور سیفٹی کمیشن اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ ناظم حاجی صاحب. سرفان, سب سے پہلے تو میں اپنی ہمدردی کا پیغام اشتیاق صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں اور ان کی فیملی کو, کہ یہ جو ٹریجک واقعہ ہوا تھا اس کی مجھے ٹوٹل پکچر سامنے آ رہی ہے ابھی.
جو آپ نے ویڈیو کلپس بتائی تھی اس وقت بھی میں نے دیکھی تھی ان کو, اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ اتنا کیئرلیس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور وہ ایک جوان بچے کی اس طرح شہادت ہو گئی. جہاں تک یہ پبلک سیفٹی کمیشن کا یہ جو ہمارے منسٹر صاحب نے جو بھی کلپ آپ نے بتائی ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 5 مہینے تک میٹنگ رہی, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہے. حالانکہ لیجسلیشن کے مطابق ہر مہینے میٹنگ ہونی چاہیے, اور یہ بھی چیف منسٹر کیونکہ ہوم منسٹر بھی ہیں وہ چیئر کرتے ہیں. لیکن پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ایک میٹنگ نہیں ہوئی. اور اس کا جو نام اگر آپ سنیں تو اٹ از کالڈ دی پروونشل پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس اتھارٹی کمیشن. تو یہ صرف پبلک کی سیفٹی کے لیے نہیں بنا تھا کہ, لیکن پولیس کو چیک بھی رکھنے کے لیے بنا تھا. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحب کہ یہ ان کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. جہاں تک یہ کیس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلے اتنا عرصہ گزر گیا, کم سے کم ایک سٹیپ آگے قانون بڑھا اور کچھ فیصلہ ہوا ہے. لیکن مجھے ایک پوائنٹ جو ذہن میں آیا ہے فوراً جب یہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا, تو یہ جو لو لیول کے کانسٹیبلز وغیرہ کو یہ سزا مل گئی, تو ان کے ہائر اپس کی کیا ذمہ داری تھی, اور ان کو کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہے ہیں؟ جو ایس ایس پی اس وقت علاقے کے ہوں گے, جو میں نے سنا ابھی ڈی آئی جی بن چکے ہیں, تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس میں, اور ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ سوال جو میں ابھی کر رہا ہوں, سسٹمز کی, جو آصف صاحب نے بالکل صحیح بات کری کہ ہماری سسٹمز میں فلاز ہیں. ہماری پوری کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت فلاز ہیں, اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں آپس میں. پولیس کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ہر ادارے کی ہم شکایت کرتے ہیں, سب کسٹمز کی, انکم ٹیکس کی, ہر ادارے میں بلیک شیپس ہوتے ہیں. لیکن پولیس کی طرف سے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا کہ بھئی اپنے جو ادارہ ہے جس کی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ناظم صاحب, یہ ابھی اشتیاق صاحب سے میں یہی بول رہا تھا, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ شو سے پہلے ہم بات جب کر رہے تھے کہ پولیس ورسس پولیس یہ معاملہ تھا, تو پولیس میں اچھے لوگ بھی تھے جو اس معاملے کو, انویسٹیگیشن کو اور اس کیس کو آگے لے کر چل رہے تھے. لیکن ناظم صاحب, آپ کو جو اصل سوال ہے, کیا اس سے ایک خوف پیدا ہوگا, یعنی لوگ ڈریں گے, پولیس والے ڈریں گے آئندہ کہ کسی کو کسی بھی موٹیو کے تحت, یا جسے کہا جائے یہ تو چلیں ادھر تو موٹیو تھا یا نہیں تھا, آگے اور بہت سی جگہ ہوتے ہیں جہاں کسی کو روکا اور وہ نہیں روکا تو انہوں نے فائر کھول دی. ایسا بھی واقعہ ایک ڈیفینس میں ہوا تھا, ان کے اہل خانہ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا. تو یہ چیزیں رکیں گی یا نہیں رکیں گی, جو جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہری کے اندر ایک جلد بازی میں پولیس والے ہیں, انہوں نے کہا روکو, نہیں روکے انہوں نے مار دینا ہے. یہ معاملہ رکے گا کیا اس کیس سے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں رکے گا جب تک ہمارے سسٹمز میں چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیٹ, اور جس کا علم سب کو ہے کہ ایک آفیسر کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی, جس کا نام بھی میں لے لیتا ہوں, راہ انوار صاحب, ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ 444 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا, کوئی سوال جواب نہیں. کتنے اس میں سے انیسنٹ لوگ تھے, کتنے اس میں وہ کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھی, ٹارگیٹڈ تھی. لیکن یہ اختیار پولیس کو نہیں دینا چاہیے. ہاؤ کین یہ پولیس کا یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو مرضی آئے اپنے طور پر, جس طرح لاسٹ شو میں اور اکثر بات ہوتی ہے پولیس سرکلز میں, فل فرائی اور ہاف فرائی. یہ بالکل ہی ایک مہذب سویلائزڈ معاشرے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا اگر کرمنل ہو تو اس کو ڈیو پروسیس کا رائٹ ملنا چاہیے. تو سر یہ جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اتنے اچھے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, قانون سازی سندھ اسمبلی, اور واقعی میں قانون سازی میں سندھ اسمبلی, تھوڑا سا اور, اچھا آپ بات کر لیں سیفان, ایک تھوڑا سا اور ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پبلک سیفٹی کمیشن کے اسی حوالے سے تھوڑا سا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا. اس میں تقریباً 2 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. اچھا. اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 1 کروڑ 40 لاکھ یا 60 لاکھ روپے دفتر بنانے میں لگ گئے, وہ دفتر آج تک چلا نہیں ہے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے. تنخواہیں جاری ہیں اور میٹنگز ہو نہیں رہی ہیں. تو یہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ منسٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کر دی کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا, لیکن
اس قدم کو خود ہی سیبوٹاج کر دیا اور ختم کر دیا. تو میں کیا سوال کروں ابھی, اور ان کو پوچھنے, اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کو کئی خط لکھے, پریس کانفرنسز کی, اس کے بعد ہم مجبور ہو کے ابھی ہائی کورٹ میں گئے ہوں, ایک انٹروینر ایپلیکیشن فائل کی کہ یہ میٹنگز کال ہونی چاہیے. اگر چیف منسٹر صاحب بہت بزی ہیں تو وہ قانون میں پروویژن ہے کہ جو موجود ہو اس میں اپنے آپس میں الیکٹ کر لے چیئرمین اور میٹنگ کو کنڈکٹ کریں. یہ کھلا وائلیشن ہے لا کی, وائلیشن آف لا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ قانون سازی کے لحاظ سے تو کوئی جواب نہیں ہے. سندھ اسمبلی بہت سے اچھے قانون, نام جن کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, خوبصورت نام ہوتے ہیں, اور بڑی اگر ان کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے تو اور اچھا شاید ہو جائے. لیکن میں اشتیاق صاحب آپ سے, کیونکہ آپ ایک مجھے بات بتا رہے تھے, میں نے آپ کا بیان بھی پڑھا تھا ایک جگہ, آپ نے یہ بولا تھا کہ فیصلہ تو آ چکا ہے, آپ انتظار میں کہ ایگزیکیوٹ بھی ہو فیصلہ. کتنا آپ منتظر ہیں اور کس اضطراب یا بے چینی میں ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب تک عملی طور پر اس پر عمل نہ ہو, اس پورے فیصلے پر, ججمنٹ کے اوپر, آپ کو اطمینان نہیں آئے گا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, ابھی ان کے پاس 2 فارم اور بھی ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, لیکن مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور میرا کیس بالکل صاف اور شفاف ہے, اور ساری فائل میں تمام باریک بینی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کے جج صاحب نے اس کو دیکھا ہے, کوئی ایسا ہے نہیں, اور انشاءاللہ یہ جائیں, ان کا حق ہے. لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور اپنی عدالتوں پہ بھروسہ ہے کہ وہاں سے بھی ان کی اپیلیں مسترد ہوں گی, اور مجھے انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. اور انصاف اسی وقت ملے گا مجھے جب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, اور لوگوں میں خوف و ہراس بھی جب ہی پھیلے گا. آئندہ آنے والے بہت سے انتظار بچ جائیں. میں اسی لیے یہ جد و جہد کر رہا ہوں. میرا بیٹا تو شہید ہو گیا, وہ اچھی جگہ ہے, وہ شہید ہو گیا, اس کو شہادت کا رتبہ پڑا, وہ نماز پڑھ کے گھر سے نکلا تھا پاک صاحب, اور اسے انہوں نے بے قصور مار دیا. کوئی بات نہیں, وہ اللہ کے یہاں ہے, اللہ کے یہاں اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. اس نے شہادت کی موت پائی. تو مگر یہ ہے کہ آنے والے بہت سے انتظار بچ جائیں, اور جس طرح سے یہ فائر کر دیتے ہیں, جیسے کہ وہ بلال اور دانیال, وہ تو ایس ایس پی کے گارڈ اور گن مین تھے, ان کا تو وہاں موجودگی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, نہ کوئی تھانے کو اطلاع تھی. کیسا ڈکائے آپریشن تھا یہ, جو کہتے ہیں کہ جی ڈکائے آپریشن تھا. ڈکائے آپریشن میں تو ہے ایس او پیز کو فالو کرو, پلین کلوتھ میں نہیں ہے ڈکائے آپریشن. اور ایک جیسا ان کا ورژن ہے کہ 5 6 7 گاڑیاں چھینی جا رہی تھی, تو ایک بچہ تو یہی سمجھے گا نا پلین کلوتھ میں جب آ کے کوئی اس کو روکے گا کہ شاید آج میری بھی گاڑی چھیننے والے آ گئے. انہوں نے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں دی. جب وہ رک گیا تو انہیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن تو دینی چاہیے تھی. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ یہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ, اور وہ ثبوت ویڈیو میں موجود ہے جو سی سی ٹی وی چل رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ کی ہے, اور اسی کے حساب سے ججمنٹ آئی ہے. اور میں پوری امید اور یقین رکھتا ہوں اپنی عدالتوں پر, آپ کو امید ہے. میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, خدائی صاحب اور اشتاق صاحب بھی ساتھ ہیں, ناظم علی صاحب, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سوالات انتظار مرڈر کیس کے حوالے سے 19 سالہ نوجوان کس طرح اس کو شہید کیا گیا, سرعام شہید کیا گیا, اور جو فوٹیجز سے سامنے آئے اس کے بعد آج 3 سال بعد سزا ہوئی ہے. والد ان کے ساتھ میرے موجود ہیں اور اس اہم ترین معاملے پر اس تناظر میں سوال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑی ایک بات کی ابھی بیٹھ کے, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے کہ میجورٹی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا, ہم اس پر رضامند ہیں, اللہ کی رضا پہ ہمیں ایمان بھی ہے, ہمیں جو اسے تسلیم کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے جو کیا اس انصاف, نہ صرف انصاف دلانے کے لیے بلکہ مستقبل کے لیے کیا کہ آئندہ کوئی اور انتظار نہ بنے. اور یہ جو موٹیو ہے, یہ جو مشن ہے, اس طرح کے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں اس معاشرے میں, اس لیے یہ قابل عزت بھی ہیں. اشتیاق صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں آصف خدائی صاحب آپ سے پوچھوں گا, سر پبلک سیفٹی کمیشن پہ ہم آف دا ریکارڈ آپ بات کر رہے تھے, ابھی ناظم حاجی صاحب نے ایکسپلین بھی کیا, 5 میٹنگز ہوئیں, اس کے بعد غائب ہو گیا معاملہ. یہ تو بڑا اچھا قانون بنایا کاغذ میں, پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا, 2 کروڑ پہ خرچ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. خدائی صاحب نہ ہوگا کچھ میرے خیال سے. سر میں یہی بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ہر نئی چیز انٹروڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بالکل نئی چیز لا کے ہم جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم بالکل ہی پیچھے دھکیل دیتے ہیں. میں حاجی صاحب کے بھی بہت احترام کے ساتھ کہ اب 2 سال بعد اب ہائی کورٹ بھی ہم گئے ہیں, ساری چیزیں ہیں, مگر سر جو ریمیڈی لوگوں کو, عام آدمی کو ملنی چاہیے تھی, وہ ریمیڈی اس کمیشن سے نہیں مل رہی ہے, نہ ہی یہ کمیشن اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر پا رہا ہے. اب وجہ کچھ بھی رہے,
وجہ چاہے وہ چیف منسٹر صاحب کی مصروفیت ہو یا فنڈز کی ناموجودگی ہو. میں پھر یہ کہوں گا سی پی ایل سی بنائی گئی تھی, سی پی ایل سی کو اب کوئی یاد بھی نہیں کرتا. فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا تھا, بہت اچھے کام ہوئے, اس کے بعد اب اس کا کچھ پتہ نہیں. تو پولیسنگ کو بیسیکلی مانیٹر کرنے کے لیے ہماری سرکار کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کا ایک اہم رول ہے, جس میں پڑھے لکھے وکلاء, دانشور, صحافی حضرات مل کے پولیسنگ کے اوپر ایک بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں ان کو. کوئی بھی پولیس والا کسی کو اٹھا کے ورنہ گولی مارتا رہے گا, یہ آف کورس یہ پولیس کی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہم اب سے نہیں, ہم جب بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اب 55 میں آ گئے ہیں, مگر یہ چیزیں نہیں سدھری. ابھی وہ ہاف فرائی اور فل فرائی کا بھی ہم سن رہے تھے, ناظم حاجی صاحب جو کہہ رہے تھے. بالکل, یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ نہ ہی ٹریننگ, ہمیں ٹریننگ سے ہی شروعات کرنی پڑے گی ریفارمز لانے کے لیے. ہمیں فورنزک سائنسز کو بہتر کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو کم سے کم اپڈیٹ کرنے کے لیے, کنٹینیو رکھنے کے لیے جو فنڈز درکار ہیں وہ دینے پڑیں گے. جو ہمارا سپاہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے مظلوم طبقہ ہے, جو اتنی خراب کنڈیشنز میں بھی کام کر رہا ہے کہ جہاں وہ ذہنی طور پہ آکیوپائیڈ ہے کہ گھر کا کرایہ دوں گا, بچے کی فیس دوں گا, یا پھر اس جو ہے کاروائی کے اندر وہ کوئی ایسا الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اشتیاق صاحب جیسے والدین اپنے بچے کھو دیتے ہیں. سر میں اس لیے یہ آج کہہ رہا تھا کہ ہم نے جب پہلے بھی اٹھایا تھا معاملہ, ہم ہر کیس کو کہتے ہیں, میڈیا کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ کیس بنے گا, ول دس بیکم اے ٹیسٹ کیس, کہ یہ آگے بڑھے گا. میں اشتیاق صاحب, کیا آپ کا جو فیصلہ سر یہ ٹیسٹ کیس بنے گا, آپ کو لگتا ہے آگے مستقبل کے لیے؟ میں امید کرتا ہوں, اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہو اور یہ ٹیسٹ کیس بنے اور اس کی مثال بنے, اور لوگوں کو ذرا پتہ ہو. آگے بہت سے بلالوں کے ہاتھ کانپے کسی پہ فائر کرتے ہوئے, وہ اس طرح سے عام انسان کو نہیں روڈوں پہ شہید کرتے. تو دوسرے بہت سے انتظار بچ جائیں, یہی میری کامیابی ہوگی, اسی میں میری خوشی ہوگی. اور میرا بیٹا تو اچھی جگہ ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے, وہ تو واپس نہیں آ سکتا, اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اور اللہ مجھے صبر دے, اس نے دیا ہے صبر مجھے. اور لیکن میں نے جو جدوجہد کیے وہ آنے والے بہت سے انتظاروں کے تحفظ کے لیے جدوجہد یہ آپ نے دیے. اور آپ خدائی صاحب آپ سمجھتے ہیں سوری ٹو سے کہ اب تک کی میری وکالت کے ایکسپیرینس میں نے بہت ساری کنوکشنز دیکھی ہیں, پھر اپیلیٹ کورٹس پہ مختلف رائے آئی ہے. انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ایک کیس کی وجہ سے ہماری پولیس میں کوئی ریفارمز آئیں گی. اگین حاجی صاحب جیسے لوگ, آپ جیسے صحافی, جب تک کہ روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے کہ مسئلے کی اصل جڑ کیا ہے, تب تک یہ معاملات ناظم حاجی صاحب آپ سے پوچھوں گا, will this become a test case? انتظار مرڈر کیس فیصلہ آ گیا, کیا یہ ٹیسٹ کیس بنے گا؟ حاجی صاحب میں with due respect اشتیاق صاحب کی جو ایموشنز ہے اس کے ساتھ بالکل میں دوبارہ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. آصف صاحب نے جو بات کی وہ بالکل فرینک اینڈ فیکچول بات ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پولیس کو جو اگر ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے آصف صاحب نے کہا کہ سول سوسائٹی ہیز ٹو پلے این ایکٹیو رول, لیکن ساتھ ساتھ پولیس کے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے ریفارمز کرنے کا, اپنے آپ کو بھی. یہ باہر سے ریفارم کرنا یس اٹ از پاسبل, لیکن جب تک پولیس ود ان دا پولیس فورس اگر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کبھی. اور دوسری بات جو پبلک سیفٹی کمیشن کے بارے میں آصف صاحب نے صحیح بتایا, لیکن اس میں 6 نمائندے سیاسی ہیں, 4 ٹریجری, 2 اپوزیشن اور 6 سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں. اب ان کا سلیکشن پراپر ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں میں کوئی کامنٹس نہیں دے سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنی تھی, ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنی تھی جس کے تحت یہ بنی تھی. لیکن بیک ٹو اسکوائر ون کہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بہت اچھی میوزک ٹو دی ایئرتھ بات کی کہ ہم نے بہت اچھا قانون بنا لیا ہے, تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی اس میں لائیے نا پروگرام میں, اور وہ ان سے جواب لیں کہ بھئی آپ منسٹر آف لا ہیں یا آئی ایم سوری ٹو سے منسٹر آف آؤٹ لاز ہیں. کہ یہ چیزیں اگر آپ اچھی بناتے ہیں, اور اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی تھی, اٹ واز دا لیڈنگ پروونس پاکستان جو یہ پبلک سیفٹی کمیشن کا قائم ہوئی تھی, تو اس کو
کیا یہ ہم کورٹ کے ذریعے آپ کو مجبور کریں گے کہ اس کو دوبارہ آپریشنل کریں یا اس کو بھول جائیں ہم؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کافی دوستوں نے یہی کہا کہ آپ اس میں سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ کہ استعفیٰ دینے سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اپنی وہ ہار مان رہا ہوں، وہ میں نہیں کروں گا. وی ول کیپ آن فائٹنگ. لیجسلیشن ہے اس کے اسٹیئنگ ود ان دا لا. ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہی کر سکتے یہ ہیں دوبارہ آپریشن ہو جائے گا. میں جب 3 سال پہلے یہ پروگرام کر رہا تھا اشتیاق صاحب کے ساتھ، شاید مجھے تھا کہ ہوگا فیصلہ نہیں ہوگا، ان کو بھی ذہن میں سوال تھا. آج ماشاء اللہ آ چکا ہے، سزائیں ہو چکی ہیں. لیٹس ہوپ کہ آگے ان پر عمل ہوگا. لیٹس ہوپ کہ جو ریفارمز ان کی بات ہوئی ہے یہ سب ہوں گے. لیٹس ہوپ کہ جو قانونی انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے وہ واقعی میں کتابوں سے اور کاغذوں سے ہٹ کر عملی طور پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اسی امید کے ساتھ لیٹس وائنڈ اٹ اپ. آپ کا شکریہ اشتیاق صاحب، آپ کو سلام بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس استقامت کو قائم رکھے اور ایسی استقامت اللہ کرے اور لوگوں میں بھی پیدا ہو جو آگے جسٹس کے لیے لڑیں. آصف خدائی صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ناظم حاجی صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پہ. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں ایڈریس. دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا.